سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الہی کرم کر، بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں یہ بظاہر دوستانہ ہے. حمد و صلات کے بعد محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں ہم نے کچھ بیان کیا تھا. آج سورۃ فاتحہ کا ترجمہ مکمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یہاں ایک بات اور بھی کہہ دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جو بندہ چھینک کا جواب دے، اور کوئی بندہ کہے گا چھینک میں الحمدللہ، دوسرا کہے یرحمک اللہ، یہ جواب ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چھینک آتے وقت الحمدللہ پڑھ دے، اس کی جاڑ میں کبھی درد نہیں ہوگا. جو الحمدللہ پڑھ لے، چھینک کے وقت جاڑ میں درد نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور یہ جو لام ہے، لام داخل ہوا اللہ پر للہ، اور اس کا معنی تخصیص، یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں. رب العالمین، جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا معنی ہوتا ہے تربیت دینا، مربی ہے، تربیت دیتا ہے. یعنی شروع سے لے کر بندہ کہاں تک پہنچتا ہے، پروان کون چڑھاتا ہے، یہ اللہ پاک چڑھاتا ہے اسے. رب تعالیٰ تمام جہانوں کا. اور اس کے بارے میں بزرگان دین نے لکھا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اللہ پاک نے جو جہان بنائے ہیں وہ 80,000 جہان ہیں. 80,000. اور آدم بزرگوں نے لکھا ہے 18,000 بھی لکھا ہے. تو ان تمام کا مربی اللہ ہے، تربیت دینے والا اللہ ہے، رزق دینے میں، بندے کے رہن سہن میں. حقیقتاً اللہ کی رحمت کا جب دریا موج مارے اور کسی بندے کو خاص کر لے تو وہ پتہ نہیں کتنا گنہگار ہو، وہ ایسا تربیت یافتہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر آشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتنا کیسا بندہ تھا اور رب نے اسے کیسے بنا دیا. نبی علیہ السلام کے غلاموں اور پھر
حمد جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اور ہر حال میں بندے کو حمد کرنی چاہیے اللہ کی. اگر بندہ کی تکلیف میں ہے تب بھی کہہ الحمدللہ، اگر خوشحالی میں ہے تب بھی کہہ الحمدللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آتا ہے جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا کوئی بچہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جیسے ہی بندہ کا بچہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے بندہ کہتا ہے الحمدللہ. تو فرشتے جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے بچے کے تم نے روح کو قبض کر لیا. فرشتے کہتے ہیں جی یا اللہ تیرا حکم تھا ہم نے ان کا روح قبض کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب ہم نے اس کے بچے کی روح کو قبض کیا تو تیرے بندے کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا تھا وہ تھا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے اے فرشتوں جس بندے نے اتنی بڑی تکلیف کے وقت مجھے یاد کیا لہذا اس کا ایک گھر جنت میں بنا دو جس کا نام رکھ دو بیت الحمد، تعریف کا گھر. تعریف کا گھر، خوشحالی میں بھی رب کی تعریف، مصیبت میں بھی رب کی تعریف، یعنی اس بندے کا مکان بن جاتا ہے جنت میں جو بندہ اللہ پاک کو مصیبت میں یاد کرتا ہے، خوشی میں یاد کرتا ہے، ہر حال میں الحمدللہ پڑھتا ہے. اللہ پاک اسے ہر وہ عطا فرما دیتا ہے جو بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اپنی رب کی تربیت کے بعد رب تعالیٰ کی صفت کے بعد فرمایا وہ جو تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے، جو پالنے والا ہے، تو وہ کون ہے؟ فرمایا الرحمن، بڑا مہربان ہے. الرحیم، مہربان ہے. اس میں تھوڑا سا مبالغہ ہے لیکن بہت زیادہ مہربان ہے الرحمن کا معنی. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی شخص کو تم رحمان نہیں کہہ سکتے. بندے نام رکھ لیتے ہیں کسی کا نام عبد الرحمان ہو تو کہتے ہیں رحمان، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. کسی کو رحمان نہ کہو، عبد الرحمان کہو. جس طرح ہمارے وہ سیاستدان ہے کہ رحمان ملک، یہ غلط ہے. عبد الرحمان کہو کیونکہ رحمان صرف رب کی ذات کے لیے خاص ہے. بس رحمان کوئی اور نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ اور بہت بڑا مہربان جس کی کوئی حد نہیں ہے مہربانی کی. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے الرحمان کی صفت کیوں پہلے بتائی. اس کی وجوہات بزرگوں نے لکھی ہے، دونوں طریقے میں بتا دیتا ہوں. اور میں رب رحمان ہے یا کسی کے دل میں وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ تربیت جو کرتا ہے، رب تعالیٰ جس کو پالتا ہے وہ صرف مومن کو پالتا ہے. جو رب تعالیٰ کی نعوذ باللہ بے ادبیاں کرتے ہیں ان کو رب نہیں پالتا. اللہ نے فرمایا نہیں، رحمان ہے وہ بہت بڑا مہربان ہے. وہ اپنے پرائے نہیں دیکھتا، وہ سب پر مہربانی کر دیتا ہے. اپنے پرائے نہیں دیکھتا، وہ سب پر مہربانی کر دیتا ہے. وہ بہت بڑا مہربان ہے. ایک تو یہ، دوسرا بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات رحمان دنیا میں ہے کہ دنیا میں اس کی رحمت محدود نہیں ہے. کافر ہے اس پر بھی رب کی رحمت ہو رہی ہے، مسلمان ہے اس پر بھی رب کی رحمت ہو رہی ہے. تو یہ دنیا کا نظام. الرحیم، مہربان. لیکن فرمایا دنیا میں الرحمان ہے. بعض بزرگوں نے کہا نہیں، الرحمان کل قیامت والے دن ہوگا اللہ تعالیٰ. ویسے تو آج بھی وہ الرحمان الرحیم ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ بڑا مہربان. انہوں نے کہا ہاں الرحمان کی صفت جو اللہ پاک قیامت والے دن ہوگی. اور وہ کیا ہوگا؟ قیامت والے دن بندوں پر بہت مہربان ہوگا. وہ کون سی آیت ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر ایسا چلتے ہیں. اب رحمان کے بندے کون ہو گئے؟ جو نیک لوگ ہیں. وہ رحمان فرماتا پاک ان پر خصوصی مہربانیاں کرے گا.
قیامت والے دن دنیا محدود ہے، یہاں اللہ رحیم ہے۔ قیامت والا دن جب ہوگا وہ رحیم نہیں بلکہ رحمان، رحیم اگرچہ ہے اس کی صفت ہے، لیکن ادھر اتنا رحیم اور رحمان اور اتنا رحم کرے گا لوگوں پر کہ دنیا ختم نہیں ہوگی۔ جنت میں جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو جنت میں کسی کو نہ موت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا رب کی رحمت پھر بھی ان پر برستی رہے گی کہ وہ جہان محدود نہیں ہے، رب کی رحمت محدود نہیں ہے۔ بعد نے کہا ادھر کا ہے رحیم صرف ادھر مسلمانوں پر ہوگا، مومنین پر ہوگا۔ اور پھر ایک اور چیز بھی، رحمان جو ہے صفت اللہ کی ہے، اور رحیم جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کو بھی فرمائی ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا انہ رؤوف رحیم، وہ جو محبوب لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، جو مومنین پر حریص ہے اور ہے کون؟ بالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ مہربان رحیم ہے۔ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو نبی پاک کو رحمان نہیں کہہ سکتے، نبی پاک کو رحمان نہیں کہہ سکتے، جو مبالغے کے سیکھے ہیں نا، جس طرح سبحان ہے، کسی کا بھی نام رکھ دے محمد سبحان، عبد السبحان یا عبد السبحان، تو سبحان اکیلا نہیں کہہ سکتے بلکہ سبحان کہیں، اس کو نام کے ساتھ کہیں گے۔ رب تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ سبحان ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، یہ مبالغے کے سیکھے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا الرحیم، وہ مہربان بھی ہے۔ رحمان کی جو رحمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، رحمان تھوڑی سی کم ہے، لیکن رب کی رحمت میں کمی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ رحیم کی جو رحمت ہوگی وہ خصوصی بندوں پر، رحمان جو ہے وہ ہر بندے پر، کوئی خاص ہے یا نہیں ہے، سب کے لیے اللہ پاک کی رحمت ہے۔ یہ اللہ کی کہ رب کون ہے؟ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ مالک ملکیت، ملک کنوں ہے؟ ملک سے ہے، مالک ملک سے ہے۔ فرمایا وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کی ملکیت رب کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ قیامت والے دن جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو رب تعالیٰ بندوں کو جزا دے گا۔ اور مالک یوم الدین، یوم الدین روز جزا، جزا کا دن، جس وقت سزا جزا دی جائے گی بندے کو۔ وہاں جب بندے جائیں گے تو بندے کہیں گے یا اللہ ہم نے اگر کوئی اچھے عمل نہیں کیا، ہمیں موقع دے ہم واپس جانے اور اچھا عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں میرے بندے، یہ آج عمل کا دن نہیں ہے، آج حساب کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے، ہم نے تمہیں جزا دینی ہے۔ اور تو اگر اچھے عمل کر گیا ہے تو جزا ملے گی، اور برے کر کے ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ مالک یوم الدین، اور مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک دنیا میں بھی اس اگلی جو حشر کا جو حساب و کتاب رب نے دینا ہے نا بندوں کو، دنیا میں بھی ان کو نمونے کے طور پر رب تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو چکھائیں گے، ہم ان کو چکھائیں گے۔ فرمایا کون سا؟ من العذاب الادنیٰ، قریب کا عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے علاوہ، بڑے عذاب کے علاوہ۔ قریب کا مطلب دنیا میں بندے کو مصیبت آ جاتی سدھر جائے۔ مصیبت اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ بڑے عذاب کو دیکھیں، یہ تو چھوٹا عذاب میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، جب رب تعالیٰ کل قیامت والے سے بڑا عذاب دے گا تو کیا ہے؟ فرمایا بڑا عذاب چھوٹا عذاب اس لیے دیتے ہیں تاکہ بڑے عذاب کے علاوہ لعلہم یرجعون، تاکہ بھولا وہ واپس آ جائے، لوٹے، تاکہ وہ لوٹ آئے، واپس آ جائے۔ وہ جس جگہ جانا چاہتا ہے ادھر نہ جائے بلکہ میری طرف آئے، کیونکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر رب تعالیٰ دنیا میں مجھے پکڑ سکتا ہے تو کل قیامت والا عذاب تو اس سے بھی سخت ہے۔
اور ایک جگہ فرمایا یوم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ فرماتا ہے جس دن وہ ظاہر ہوں گے، یوم ہم بارزون، سارے سامنے کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز بھی اللہ پر مخفی نہیں ہے ان میں سے. لمن الملک کل یوم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن کون بادشاہ ہے، کس کی ملکیت ہے آج کے دن؟ تو للہ الواحد القہار، اللہ کی ملکیت ہے، الواحد القہار، جو یکتا بھی ہے اور جو زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، اس کی پکڑ ہے. لہذا حساب کتاب دینا پڑے گا. اور ایک اور چیز بزرگوں نے لکھا کہ قیامت کا میدان لگانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا بدلے کا دن کو بدلے کا مالک ہے. مقصد اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے جن بندوں نے کسی کا حق مارا ہے، کل اللہ پاک ان کا حق دلوا کے دے. جس طرح آج کوئی بندہ نہ کسی کو تنگ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو مار دوں گا تو مجھے تو چھڑانے والے ہیں، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی تو میری حمایت کر دے گا. ہر ظالم سے بڑا ظالم ایک اور بھی بیٹھا ہے، ہر جابر سے ایک اور بڑا بھی جابر بیٹھا ہے، لیکن ان کے اوپر فرمایا جبار اور قہار موجود ہے. وہ اللہ کی ذات ہے، وہ غالب ہے، وہ غالب ہے، وہ جابر نہیں ہے، جبار ہے. جابر نہیں ہے، وہ جبار ہے. جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر بڑے بڑے جابر بھی ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ظالم رسوا اور ذلیل ہو جاتے ہیں. تو فرمایا قیامت کا مقصد ہی لگانے کا یہی ہے کہ کل قیامت والے دن مظلوم کا حق مل جائے. تو جس نے بھی اپنا مظلوم کا حق دنیا میں اگر وہ مظلوم نہیں لے سکتا تو کل قیامت والے دن اللہ پاک خود حق دلوا دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی یہ بھی ہے، فرمایا اگر کسی نے بکری پر بھی ظلم کیا ہوگا تو کل قیامت والے دن اللہ پاک بکری کو بھی ظلم کا بدلہ دلوائے گا. اب بکری بول نہیں سکتی. ہم تو کہتے ہیں کہ میں تو انسان ہوں، انسان تو شان والا ہے. اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے انسان کو، جو ایمان والا ہے. جو ایمان والا نہیں ہے وہ ذلیل و رسوا ہے. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللہ فرماتا ہے کہ جن کے دل جو بات کو سنتے، لهم قلوب لا يفقهون بها، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ جانور ہیں، بلکہ فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہیں. أولئك هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں. یہ کن کے بارے میں؟ یہ ایمان والوں کے بارے میں نہیں ہے. جو غافل ہیں، جو ڈھلے ہیں، رب تعالیٰ کی محبوب نے جو فرمایا اس پر عمل نہیں کرتے، وہ تو جانوروں سے بھی پیچھے ہیں. لیکن جو مومن ہے اس کی ایک بہت بڑی عزت ہے. اگر مومن کو کوئی تکلیف دے گا تو اس کے حساب جب کل قیامت والے دن دینا پڑے تو کتنا دے گا. جس مومن کی سب سے زیادہ عزت ہے، کائنات میں سب سے عظیم اگر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں، وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے جو ایمان والا ہوتا ہے. اور ایک بندے کا ایمان ہے اور اس ایمان والے کو تکلیف دی جائے تو کتنی سزا ملے گی. ایک عام اشرف المخلوق کی بدنزا ایک جانور کو بندہ سزا دیتا ہے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک اس جانور کو زندہ کرے گا اور زندہ کر کے وہ جانور اپنا بدلہ لے گا اس بندے کے جس نے اسے مارا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام یہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، کہ رب تعالیٰ کی فرما بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ایک جگہ فرما والا عذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون، البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے ہوتے، اگر یہ پتہ چل جاتا. اگر دنیا میں اگر یہ عذاب میں مبتلا ہے تو رو رہے ہیں ہائے ہم مر گئے، ہائے ہم مر گئے، پھر کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، پھر وہ الٹے کام. اور میں آخرت کا عذاب بھی یاد کر لیا کرو، آخرت کا عذاب اس سے بھی بہت بڑا ہے. لہذا ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ادھر کی چھوٹی سی مصیبت آئے اور پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہم عام دنوں میں جب صحت مند ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جب مصیبت ہوتی ہے ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے گھروں میں غمیاں ہوتی ہیں ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو بتاؤ کیا اس خوشی میں رب کی رضا ہے؟ اس غمی میں رب کی رضا ہوئی؟ جس غمی اور خوشی میں رب کی رضا شامل ہو جائے بندے کو کل قیامت والے دن اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام کے احیاء العلوم میں ایک بات آتی ہے کہ بندے نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرا فلاں اجر ہے، فلاں اجر ہے، فلاں اجر ہے، فلاں اجر ہے، یا اللہ میری ایک بلی مری تھی اس کا اجر نہیں ملا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں اس وقت تو نے الحمدللہ نہیں پڑھا تھا، اس کا اجر نہیں ملا۔ لہذا مصیبت کے وقت رب تعالیٰ کو یاد کرو، اور یہ چھوٹی مصیبت کو اس نیت سے یاد کرو کہ یا اللہ یہ اتنی چھوٹی سی مصیبت ہی ایسی ہے، اور کل قیامت والے دن جب بڑی مصیبت ہے تو کیا بنے گا، مولا مجھے معاف فرما دے، مولا مجھے معاف فرما دے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم نیچے والے کو نہ دیکھا کرو، اوپر والے کو دیکھو، اس کی ذات۔ اور ایک اور جگہ بھی آپ نے فرمایا کہ جب اپنی شخصیت کے بارے میں آئے تو پھر جس طرح بچے امتحان دیتے یا کوئی بندہ وہ اپنے فرسٹ پوزیشن والے کو نہ دیکھے، اس کو دیکھے جو فیل ہوا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں جا رہا تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، میرا دل کرنے لگا کہ آج میں رب کی شکایت رب کی بارگاہ میں کروں کہ دیکھو میں نے علم حاصل کیا، تیرا دین پڑھا اور میرے پاؤں کے جوتے بھی نہیں ہیں۔ تو فرماتے شکایت لانے والا تھا، آگے دیکھا تو ایک بندے کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا یہ میں نے کیا کرنے والا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں دیکھو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اللہ ہم اسی لیے اگر ہم اپنے چاہتے ہیں تو جب مصیبت آئے تو اپنی مصیبت کو اگر تم نے جانچنا ہو کہ میری بڑی مصیبت ہے، اس مصیبت کو یاد کر، اور اگر اس مصیبت کو کم کرنا ہے تو پھر اس مصیبت کو یاد کر جو تیرے سے بھی زیادہ کسی آدمی کو ہے۔ اگر ایک بندہ مطلب ایک ٹانگ سے چل رہا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ یار یہ دو ٹانگوں والوں کو دیکھے، بلکہ اس کو دیکھے جس کی دو ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اور دو ٹانگیں جس کی نہیں ہے وہ دیکھے سوئے وہ کو، اور جو بالکل ہی سویا پڑا ہے جس کو کونے میں ہے اگر اس کو سمجھ ہے تو وہ دیکھے قبر میں جو سو رہے ہیں، رب کے سامنے جو ہے ان کو اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، رب تعالیٰ نے ان کا حساب کتاب شروع کر دیا ہے، معاف کر دیا تو ماشاءاللہ، نہیں کیا تو پھر۔ نبی علیہ السلام کے غلام اس نے فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک، وہ جزا دے گا کل قیامت والے۔ تو لہذا بندہ جتنا بھی ہو سکے عبادت کی کوشش کرے، اور اس کی جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، بندوں سے نہ مانگے۔ اس لیے تو فرمایا اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں وہ بندے کو دکھاوا کرتا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں تجھے جزا اس لیے نہیں دے رہا کہ تو نے تو اس بندے کے لیے نماز پڑھی تھی کہ مجھے بندہ دیکھے کہ میں نمازی ہوں، بلکہ اتنا تک دیا ہے ایک عالم اور ایک سخی اور ایک شہید، ان تینوں کو اس وجہ سے جہنم میں سب سے پہلے ڈال دیا جائے گا۔ شہید کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا شہید تو نے کس لیے شہادت کا رتبہ پر فیض ہوا تھا، یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے، تیری نیت تو یہ تھی لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے کہتے رہے بہادر، لوگ تجھے دلیر کہتے رہے۔ عالم جی جناب آپ نے علم حاصل کیا تھا، جی مولا میں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کس کے لیے، یا اللہ میں نے تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے تو لوگوں کے سامنے مجھے لوگ غالب کہے۔ سخی تو نے، یا اللہ میں نے سخاوت کری تھی تیرے رضا کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے تو سخاوت اس لیے کری تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ اتنی بڑی یہ ریاکاری، اس کی تباہی کتنی ہے۔ لہذا جب ہم نے بدلہ اللہ پاک سے لینا ہے تو قیامت والے دن جب ہم نے پیشی اپنے رب کے سامنے ہونا ہے تو کم از کم اتنا تو کریں، اس کی رضا تو سامنے رکھیں نا کہ اللہ کی رضا کی خاطر تو وہ عمل کریں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ بندے دیکھیں تو وہ عمل کریں، ہم بندے نہ ہوں تو وہ عمل چھوڑ دیں۔ کسی کے مہمان چلے جائیں تو وہاں ہم تہجد پڑھیں اور گھر میں ہمیں ٹائم ہی نہ ملے نماز پڑھنے کا۔ گھر میں اگر اکیلا جب بستر پہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے جب بندہ فجر کو تہجد کے ٹائم نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، جب تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ یا اللہ کیا خوبی ہے، اور میں دیکھو سارے سو رہے اپنا بستر چھوڑ کے مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے غلاموں لہٰذا رب تعالیٰ کی رضا شامل حال رکھو ہر وقت۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جب بدلہ دے گا، جب پکڑے گا تو پھر تو بڑے بڑے لوگ کہیں گے یا اللہ واپس جانے دے، ہم عبادت کریں گے۔ اللہ فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
ہر جگہ اللہ پاک موقع نہیں کرتا کسی کے نفس کو، جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ بما بتاؤ بما تعملون خبیر، فرمایا اللہ پاک خبر ہے جو تم عمل کرو گے، اگر تمہیں بھیج دیا جائے تب بھی تم نے یہی عمل کرنا ہے جو پہلے کر کے آئے ہو۔ ابھی ہمیں موقع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کل قیامت والے دن بھی یہی کہا جائے گا، کیا تمہارے پاس رسول نہیں ہے ڈرانے والے؟ حقیقت ہمارے پاس تو الحمدللہ دیکھو وہ قرآن اصلی صورت میں موجود ہے جو ہمارے آقا پر اترا، اور اس قرآن پاک کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اور اس قرآن نے پتہ نہیں کون کون سی باتیں ثابت کر کے دکھا دی، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ساری باتیں، ساری قرآن پاک میں باتیں ثابت ہو رہی ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کے عمل کرنے سے آ رہی ہیں اور ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اگر ہم آج اس دور میں روزانہ کا اگر 2 آیات کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تو آخر ایک دن قرآن پاک کا ترجمہ ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا ضرور لیں، مفسرین بزرگان دین کا سہارا ضرور لیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، کل اللہ پاک اس کا بدلہ دے گا، مالک یوم الدین، جو بدلے کا دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب ایک اور چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے اور میرے درمیان، فرمایا اس سورۃ فاتحہ میں میرے بندے اور میرا اس میں حصہ ہے۔ الحمدللہ جب بندے نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کری، الرحمن الرحیم میرے بندے نے حمد و ثنا کری، مالک یوم الدین مجھے مالک ہونے کا اس نے اعتراف کر لیا کہ اس نے مان لیا کہ رب تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا یہ میرے بندے اور میرے درمیان مشترک ہے۔ بندے نے کہا ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے لیے کر رہا ہے تو میں تجھے بدلہ عطا فرماتا ہوں، جو عبادت میرے لیے تو کر رہا ہے تو میں تجھے بدلہ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے خاص کر مدد چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سب سے پہلی چیز کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت میں کتنی چیزیں ہیں؟ 10 چیزیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا عبادت میں یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے، دوسری عبادت فرمایا زکوٰۃ ادا کرے، تیسری عبادت فرمایا روزہ رکھے، چوتھی عبادت فرمایا حج کرے، پانچویں عبادت فرمایا کہ حلال رزق کی طرف بھاگے، رزق کے حلال تلاش کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ چھٹی عبادت آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے۔ ساتویں عبادت فرمایا کہ پڑوسی کا حق ادا بھی کرے، یہ نہیں ہے کہ پڑوسی کا حق ادا بلکہ پڑوسی کا بھی حق ادا کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ 7 عبادات حضرت امام غزالی فرماتے ہیں۔ 3 اور عبادات بھی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی یہ عبادت ہے۔ تو 2 اور میرے ذہن سے نکل رہی ہیں۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں ان عبادات کا پتہ اہتمام کریں، یہ 10 باتیں ہیں اور یہ خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ کوئی قرآن پڑھتا ہے اس مقصد سے نہ پڑھے کہ مجھے لوگ قاری کہیں، اس مقصد سے نہ کہے کہ مجھے لوگ حافظ کہیں۔ کوئی حلال روزی کماتا ہے تو اس مقصد کے لیے نہ کہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بندہ حلال کماتا ہے، اور حج کرے تو اس مقصد کے لیے نہ کرے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ آج تو دکانوں پر بھی پہلے حاجی لکھوایا جاتا ہے، عمرہ کر لے تو کال مجھے حاجی بن گیا۔ اور ایک بندے کے بارے میں آتا ہے نا عدالت میں جب پیش ہوا، اس نے کہا جناب کون ہو؟ اس نے کہا میں حاجی۔ دوسرے نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نمازی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے حاجی تو ہوتا ہے، تو نمازی کہاں سے آ گیا؟ اس نے بات یہ ہے اس نے ایک حج کیا تو حاجی بن گیا، میں روزانہ 5 وقت کا نماز پڑھتا ہوں، میں نمازی نہیں بن سکتا۔ یہ جو ہم نے اپنے آپ کو مطلب القاب سے نوازا ہوا ہے، اصل لقب ہے بھی ہوئی جو اللہ پاک عطا فرمائے۔ تو بہرحال اس نیت سے حج نہ کرے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں، اس نیت سے نماز نہ پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اس نیت سے روزہ نہ رکھے کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں، اس نیت سے نہیں بلکہ رب کی رضا کی خاطر کرے۔ یہ عبادت ہے، یہ عبادت میں شامل ہے۔ اس کو عبادت ہی نہیں کہتے جو رب کی رضا کی خاطر نہ کی جائے۔
ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آپ جو بھی کام کرتے ہو اگر وہ جائز کام ہے اس میں شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیتے ہیں تو آپ کی عبادت ہوگی، تلاوت آپ نے کر لی سورۃ آیت بسم اللہ کی قرآن کی آیت ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ کبھی بھی بندہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب تعالیٰ نے اسے حق دیا ہے میں اس کی عبادت کروں، کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے نبی کی اتنی شان ہے، اللہ نے اتنی شان دی ہے، ہم اپنے نبی کی بھی عبادت کریں گے، تو بندہ مشرک ہو جائے گا۔ ہم پر شرک کے فتوے لگانے والے دوست سوچیں کبھی ہم نے کسی کو کہا یار نبی پاک کی عبادت بھی کیا کرو؟ نہیں کہا۔ عبادت سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے عبادت۔ تعظیمی سجدہ تھا وہ بعد میں ختم ہو گیا۔ تعظیمی سجدہ حضرت آدم کو فرشتوں نے کیا ہے، وہ عبادت نہیں تھی۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ حضرت آدم نے انہوں نے عبادت کری تھی، تعظیم کری تھی۔ سجدہ تعظیم کی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا۔ قرآن پاک میں ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج۔ تو یہ کیا تھا؟ سجدہ، سجدہ تعظیمی کا، سجدہ عبادت کا نہیں تھا۔ عبادت کا سجدہ شروع سے حرام ہے، رب کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت کا نہیں کر سکتے۔ تعظیمی سجدہ تھا لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں یہ بھی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک اونٹ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک رہا تھا، پھر یہودی نے کہا یا کسی اور مسلمان نے کہا، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، کسی مسلمان کسی دیہاتی نے بلکہ کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا تو میں تو زیادہ حقدار ہوں، آپ پہنچتی ہوں، مجھے آپ سجدہ کرنے دیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہماری شریعت میں سجدہ حرام ہے، اگر سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، تو یا رسول اللہ مجھے ہاتھ اور پاؤں چومنے دیں۔ میرے نبی نے فرمایا چوم لے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ہاتھ اور پاؤں چومنا سجدہ نہیں ہے، اور سجدہ نام ہے ماتھا اور ناک اور یہ گھٹنے اور پاؤں کا ٹیکنا، یہ سجدہ ہے۔ اور اگر کسی بندہ کوئی بندہ ہاتھ اور پاؤں کسی کے چوم دیتا ہے اس کو سجدہ نہیں کہا جاتا، وہ سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ اس کو نہیں کہتے جب کوئی بندہ ماں باپ کے ہاتھ چوم دیتا ہے یا کسی نیک آدمی کے ہاتھ کو چوم لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کسی سفر میں جا رہے تھے تو حضرت سعید بن مسیب نے حضرت سعید بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے حکم سے۔ کیا فرماتا میں ادھر ادھر سے جہاں مجھے آیتیں ملی میں نے اکٹھی کی۔ آپ فرماتے اتنی بڑی ڈیوٹی تھی قرآن کو جمع کرنے کی، اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ پہاڑ کو کھودو میں پہاڑ کو کھود دیتا لیکن قرآن کو جمع نہ کرتا، لیکن ابوبکر صدیق کا حکم کا میں نے عمل کیا، پہاڑ کو بھی کھود دیتا۔ اتنی بڑی مشقت طریقہ صحابی کہتا ہے میں قرآن جمع کرنے میں نہیں لیتا۔ ہم قرآن جمع تو کر لیتے ہیں، سینے میں پڑھنے میں بیماری ہو جاتی ہے، حافظ تو بن جاتے ہیں، حافظ بن گئے ہم قرآن سے دور ہو گئے، اس کیا فائدہ ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت زید بن ثابت سوار ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سوار ہوئے، عبداللہ ابن عباس سوار ہوئے تو حضرت زید بن ثابت نے گھوڑے کا لگام پکڑ لیا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے گھوڑے کا لگام نہ پکڑو۔ جب ہم زید بن ثابت تھے تو وہ سوار ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پکڑا۔ آپ نے فرمایا گھوڑے کا لگام نہ پکڑو، انہوں نے کہا نہیں ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ علماء کی عزت کیا کرو۔ تو حضرت جو سواری پر تھے وہ نیچے اترے، انہوں نے کہا ہمیں بھی ہمارے آقا نے یہ نصیحت کری تھی کہ میری آل کا تبصرہ کیا کرو، ہاتھ اور پاؤں چومے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ ہمیں حکم یہ ہوا ہے۔ لہذا عبادت حرام ہے، عبادت کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی آج سجدہ کرتا ہے یا طواف کرتا ہے وہ غلط ہے، وہ حرام کرتا ہے، وہ گندا کام کرتا ہے، وہ جرم کرتا ہے، اس کا جرم جو اللہ پاک کے سپرد ہے وہ اللہ پاک اسے جو سزا دے وہ دے گا۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس میں ہم کوئی کہتے ہیں کسی کو بھی تم نبی کا اللہ کے علاوہ نبی کی عبادت کو نعوذ باللہ، ہم تو اپنے نبی کے بارے میں بھی نہیں کہتے اپنے نبی کو سجدہ کرو۔ ہم زیادہ تر ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ تم رسول اللہ سے اتنا پیار کرتے ہو کہ تم رب سے بڑھا دیتے ہو۔ بھائیو ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، رب سے نہیں بڑھاتے، ہم رب کا حبیب مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جسے رب راضی کرے وہ رب کا حبیب ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو اللہ پاک اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تو ایاک نعبد، خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔
اگلا لفظ ہے ایاک نستعین، اور خاص ہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب مدد چاہنے میں یہ نہیں کہ بندہ کوئی نہیں کر سکتا یا کر سکتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اصل چیز میں جو بھی کوئی مدد کرے گا حقیقت میں رب کی مدد ہے، یہ بات کیا ہے؟ جو بھی کوئی مدد کرے گا وہ رب تعالیٰ کی مدد ہے، اور عبادت اور مدد میں آپ اس کو اشتراک نہیں دے سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح عبادت ہے اس طرح مدد ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اللہ کی، تو کیا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ عبادت کر رہا ہے؟ نہیں، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور مدد کیا ہوتی ہے؟ کوئی بندہ مدد کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ مدد کر رہا ہے۔ عبادت اور اس میں اشتراک ختم نہیں ہے۔ اللہ عبادت کر رہا ہے، نعوذ باللہ نہیں، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی کہنا اللہ عبادت کر رہا ہے، اللہ عبادت کرتا ہے، بلکہ اللہ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ عبادت نہیں کرتا، معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، ہمارے جو نا بے وقوف لوگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نعت خواں بیٹھے سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی طرح کے اسٹیج سیکٹری ہوتے ہیں، ہم سن رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایسی عبادت بھی ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے، وہ درود شریف ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ رب تعالیٰ کی عبادت، رب عبادت نہیں کرتا، رب اپنے محبوب پر رحمت بھیجتا ہے۔ اگر کوئی کہے نا رب تعالیٰ بھی اور درود پڑھتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی کہے نا رب تعالیٰ درود پڑھتا ہے، آپ کبھی یہ نہ کہا کرے، بلکہ یہ کہا کرے رب تعالیٰ درود بھیجتا ہے۔ بھیجنے کا کام تو رب تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے۔ تو یہ کہے کہ جس طرح عبادت میں ہم شریک ہیں درود کی عبادت میں، اس عبادت میں تو رب بھی شریک ہے، وہ نعوذ باللہ غلط اور کفریہ کلمہ کہہ رہا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ معبود ہے، وہ عبادت نہیں کرتا۔ ہاں، وہ اپنی رحمتیں بھیج دیتا ہے، رحمت بھیجتا ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بندہ یہ عبادت کرتا ہے، حقیقت میں رب عبادت کر رہا ہے، نہیں۔ لیکن جب مدد کی بات آتی ہے، کوئی بندہ بھی مدد کرتا ہے تو حقیقت میں جواب کیا آتا ہے؟ یہ بندے کی مدد کیونکہ طاقت رب نے دی تھی، یہ بندہ مدد کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی، اس میں اشتراک نہیں ہے۔ اب دوسری چیز سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ مثلا کیسے؟ ایسے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ اگر کوئی بھی مدد کرتا ہے تو رب کی طاقت سے کرتا ہے، رب کی طاقت سے کرتا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کا ایک بندہ قرآن پاک میں ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جان لے اللہ پاک کے رسول کی اور اللہ کی کون مدد کرتا ہے، کون مدد کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ تھا کہ دوسرا کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کیسے اللہ پاک نے فرمایا کوئی مدد کر رہے دیکھنا چاہتا ہے رب تعالیٰ۔ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ نے فرمایا قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ پاک کے دین کے معاملے میں، اللہ کی طرف جانے کے لیے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ نحن انصار اللہ، ہم نے کہا ہم اللہ کی طرف سے مدد کریں گے، ہم مدد کریں گے۔ نام انصار اللہ، انصار کسے کہا جاتا ہے؟ مہاجرین وہ ہوتے ہیں جو اللہ حکم دے اس پر عمل کریں، اور جس سے اللہ روکے اس سے رک جائیں، وہ مہاجر ہیں۔ اور انصار وہ ہیں جس کا اللہ رسول، جس کے لیے رسول اللہ آئے اور جو مدد طلب کرے انصار مدد دے، اور وہی مدد دی صحابہ کرام نے۔ نبی پاک نے فرمایا میں اگر تمہارے شہر مدینہ میں آ جاؤں تو مجھے میری تم مدد کرو گے؟ اور یا رسول اللہ ہم مدد کریں گے۔ آپ نے فرمایا اگر ہمارے یہ مہاجرین آ گئے تو مدد کرو گے؟ یا رسول اللہ ہم مدد کریں گے۔ یہ مدد کیا تھی؟ ماضی تحت اسباب بالتحت، یعنی اسباب کے ہاں یہ مدد کی جاتی ہے، اور جو قادر مطلق مدد کرتا ہے وہ مدد اور ہے، اور جو بندے مدد کرتے ہیں حقیقت وہ رب کی مدد ہوتی ہے۔ اگر بندہ نہ چاہے تو بندہ کوئی کسی کا کام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ کسی پر فتویٰ لگا دینا، ہمارا کوئی عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے ہیں، رب تعالیٰ چاہے نہ چاہے یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک رب کی چاہت نہیں ہو سکتی اس وقت تک اللہ کا نبی مدد نہیں کرے گا۔ جب رب تعالیٰ کی چاہت ہوگی تو مدد ہوگی۔ اور قیامت والے دن جو شفاعت ہے یہ مدد ہے یا نہیں ہے؟ مدد ہے نا۔ کل قیامت والے دن اللہ پاک حکم دے گا، وہاں پہ جو قرآن شفاعت کر رہا ہے بندے کو جنت میں لے جا رہا ہے، اس طرح نبی پاک نے فرمایا یاسین سورت بندہ جب مر جائے گا قبر میں مدد کرے گی اسے، قبر میں کیا بد اعمالوں کو بھگا دے گی، اور قرآن جو پڑھتا تھا اس کے منہ سے عذاب نہیں آنے دے گا۔
تو کیا ہے مطلب؟ یہ جتنے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک اسباب ہیں، اور ان اسباب کے ساتھ اللہ پاک بندے کو عذاب سے بچا دے، اور یہ مددگار بن رہے ہیں، لیکن عبادت نہیں بن سکتے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ میں میرا نبی کی میں عبادت کروں تو میں اس طریقے سے کرتا ہوں، نبی کی عبادت اللہ کی عبادت ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مدد کے معاملے، کیونکہ قرآن پاک میں کسی جگہ ایسی نہیں ہے کہ نبی کی علاوہ مدد کرو یا عبادت کرو، لیکن قرآن پاک یہ ضرور ہے کہ اب نبی کی مدد کی گئی۔ غزوہ بدر دیکھو، اس تقول للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویؤتکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ اللہ فرماتا ہے پہلے 3000 فرشتے اترے تھے بدر میں مدد کرنے کے لیے، پھر اور مانگ لیا کہ 5000 اللہ نے اور فرشتے مدد کے لیے بھیج دیے، مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے بدر کے مقام پر۔ کس کی؟ وہ اللہ کے فرشتے مدد کر رہے ہمارے آقا کی، اور یہ کس کی مدد کر رہے؟ جب اللہ کی مدد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اس لیے آیت جو میں نے پڑھی والی اللہ من ینصر رسلہ بالغیب، کہ اللہ جان لے کہ کون اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد کرتا ہے، پھر دیکھے۔ لیکن آگے اللہ پاک اس کا جواب بھی دے دیا، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور بھی ہے، عزیز غالب بھی ہے، چاہے تو کسی کی مدد نہ لے لیکن لیتا اس وجہ سے تک اور بندوں کی شان دکھائے۔ اللہ پاک اگر بدر کے مقام پہ چاہتا تو مدد نہیں دے سکتا۔ اب اس آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب حضرت سراقہ بن مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتے ہیں بدر اس میں ہجرت کے موقع پر، وہ پیچھے بھاگتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، اور یہ دو بندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق۔ آپ فرماتے ہیں زمین پکڑ لے، زمین نے پکڑ دیا، وہ دھنس گئے۔ اگر وہی اللہ چاہتا آج بدر کے مقام پر سب کو دھسا نہیں سکتا تھا، جبریل کس لیے بھیج دیا؟ میکائیل، بلکہ اتنا تک حدیث آتی ہے کہ میکائیل علیہ السلام کے جسم پر پوری مٹی مٹی تھی۔ کسی نے پوچھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا میکائیل یہ تیرے جسم پر مٹی کیوں ہے؟ کہتے یا رسول اللہ میں ابھی بدر سے آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ فرشتے کس لیے مدد کرنے آتے تھے؟ یہ بندوں کی شان دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور بندے اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ وہ اپنی طاقت سے، ہر بندے کی طاقت کے اندر اللہ پاک کا کردار ہے، اللہ پاک نے طاقت دی ہوئی ہے۔ اگر بندے کو طاقت نہ بنا دے تو یہ ہاتھ بھی نہ اٹھے۔ اس میں یاد رکھے، اب دیکھو نا ایک بندہ لقمہ کھاتا ہے روٹی کا، میں لقمہ روٹی کا اٹھاتا ہوں، ان میں دو پہلو ہیں، ہم ایک پہلو کو دیکھتے ہیں دوسرے کو نہیں دیکھتے۔ اگر میں روٹی اٹھاتا ہوں میں کہتا ہوں یہ مجھے اللہ نے کھلایا ہے، یہ مجھے اللہ نے کھلایا ہے، اس میں نے کیا مراد لیا؟ ہاتھ بھی میرے اللہ کا تھا، روٹی کا ٹکڑا جو تھا یہ بھی میرے اللہ نے مجھے توڑ کے دیا ہے، پکا کے دیا ہے، میرے منہ میں اللہ نے ڈالا ہے، یہ کام کفر ہے، کسی جگہ پہ آگے کفر ہے، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ ہم نے کیا کہنا ہے؟ اگر نہیں کہنا یہ دوسرا، یہ پہلا پہلو اس میں بندہ کافر ہو جائے گا۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، یہ اللہ نے مجھے کھلایا، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک پہنچانے میں ساری طاقت اللہ نے دی تھی۔ اگر یہ رب کی طاقت نہ ہوتی تو میرے منہ تک یہ لقمہ نہ پہنچتا، نہ پیدا ہوتا، نہ یہ بندہ نہ تنا دار ہوتا، نہ یہ پس کے آتا، نہ یہ پک کے آتا۔ رب نے سب کو طاقت عطا فرمائی، اس طاقت سے گزرتا ہوا میرے میں، اور یہ بھی اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا پھر بھی رب تعالیٰ کے حکم سے یہاں نیچے سے اترے گا، اگر رب چاہے تو یہاں لقمہ تک جائے۔ یہ دو پہلو دیکھا کریں، ایک پہلو کی طرف سے ہمیں فتویٰ لگا دے تو اللہ کے بندو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہوں یا اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، جتنے بھی نیک بندے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو حقیقت رب کی مدد ہے، بس حقیقت رب کی مدد ہے۔ لیکن اگر یہ کہ عبادت کے معنی میں یہ مشترکہ بھی جس طرح عبادت نہیں کر سکتے، ایسے مدد نہیں مانگ سکتے، تو پھر یہ کہو کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں حقیقتاً یہ اللہ عبادت کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں پر ہم اپنے نبی کی نہ عبادت کرتے ہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں، ہم اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنا درود بھیجو کم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو۔ میرے نبی نے ایک جگہ فرمایا، آپ نے فرمایا میری شان اتنی بیان کرو جتنا ہو سکے، دو چیزیں کام نہ کرنا، ایک نصرانیوں کی طرح، ایک یہودیوں کی طرح میری شان بیان نہ کرنا۔ نصرانی کیا تھے؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا،
اور یہودی کیا تھے؟ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے محبوب ہے، اور محبوب ہوتا وہ ہے جس کو راضی کرے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ راضی کرے، اللہ تعالیٰ راضی کرے۔ مسلم بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، جب تک میرا ایک ان کی جہنم میں رہے گا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو کس نے راضی کرنا؟ رب نے راضی کرنا۔ اور یہ بھی نہیں نعوذ باللہ کہ راضی بھائی نبی پاک نعوذ باللہ تک نہیں، بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے مانگے گا اللہ اپنی رحمت سے انہیں عطا فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔